اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ شعبان اسلامی کیلنڈر کا ایک بابرکت مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی تیاری کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ مہینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے نیکیوں کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں دل کی صفائی، توبہ اور عبادت کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ شب برات 15 شعبان کو مغفرت اور رحمت کی رات کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو معاف فرماتا ہے، البتہ عبادت کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ شعبان کے مہینے میں کیے جانے والے پسندیدہ اعمال: نفلی روزے رکھنا ہے، استغفار اور درود شریف کی کثرت کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے اور دلوں کو کینہ، حسد اور بغض سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ جب ہم گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے پھر ہم رمضان المبارک کی برکتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ماہ شعبان کی برکتیں نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اور ہمیں رمضان کی بہترین تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں کی جانے والی سب کی عبادتوں کو قبول فرمانا اور سب کو رمضان کے مہینے تک پہنچانا۔ اے اللہ یہ مہینہ شعبان ویسے تو پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، لیکن شعبان جو اس مہینے میں آتی ہے خاص طور پر ایک برکت رات سمجھی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور عنایت کی امید کی جاتی ہے۔ یہ رات توبہ، دعا اور دل کی اصلاح کی بہترین گھڑی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خاص رحمت فرماتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے والوں کو بخشا جاتا ہے، بندوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے، دلوں کی صفائی، حسد، بغض، کینہ چھوڑنے کی ترغیب ملتی ہے، رزق، زندگی اور معاملات کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے مغفرت کی دعا: اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرمانا۔ توبہ کی دعا: اے اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر سچی توبہ کی توفیق دے اور دوبارہ ان کی طرف نہ جانے دے۔ رزق کی دعا: اے اللہ مجھے حلال اور بابرکت رزق عطا فرما اور اپنی رحمت سے نواز۔ دلوں کی صفائی: اے اللہ میرے دل سے حسد، بغض، کینہ اور نفرت نکال دے۔ ہدایت کی دعا: اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا اور اس پر قائم رکھ۔ حفاظت کی دعا: اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ہر آفت، بیماری اور گناہ سے محفوظ رکھ۔ بس اپنے دل کو پاک صاف رکھ کر دعائیں مانگنی چاہیے، خاص طور پر توبہ کی دعا، تاکہ ہمارے آنے والے راستے جو ہیں وہ پاک صاف ہو جائیں اور ہم ان راستوں پر آسانی سے چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اور اصل چیز اخلاص ہے، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ دل سے توبہ کرنی ہے، درود کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور نفلی نمازیں جتنی آسانی ہو اس طرح پڑھ لیجئے۔ اس شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔